جیل کے کمرے میں 2 قیدی بیٹھے ہوئے تھے. ان کو موت کی سزا ہو چکی تھی. ایک قیدی چپ چاپ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے وہ موت آنے سے پہلے ہی مر گیا ہو، جبکہ دوسرا قیدی کسی سوچ میں گم تھا. پہلے قیدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا ہوں، قیدی نے جواب دیا. تو پہلا قیدی زور زور سے ہنسنے لگا. ابھی کل تمہیں موت کی سزا دے دی جائے گی، تم کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور تم کہہ رہے ہو میں یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا ہوں. لگتا ہے موت کے ڈر نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے. اگلے دن اسے موت کی سزا دینے کے لیے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس قیدی کو کہیں سے پتا چلا تھا کہ بادشاہ کے پاس ایک نہایت خوبصورت گھوڑا ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے. قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بڑا ہی کمال کا ہنر ہے جو میری موت کے ساتھ ہی مر جائے گا. اگر آپ مجھے 1 سال کا ٹائم دے دیں تو میں آپ کے گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا سکتا ہوں. بادشاہ حیران ہو گیا، بولا، کیا تم واقعی ایسے کر سکتے ہو؟ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں تو اس کام میں بڑا ہی ماہر ہوں، اگر نہ کر سکا تو مجھے گولی مار دیجیے گا. بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا، میرا خوبصورت گھوڑا ہوا میں اڑے گا، یہ تو کمال ہی ہو جائے گا، اور میں وہ اکیلا بادشاہ ہوں گا جو گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتا ہوگا. بادشاہ نے کہا کہ اگر تو نے واقعی ایسا کر دیا تو میں تمہیں نہ صرف آزاد کر دوں گا بلکہ تمہیں انعام بھی ملے گا. بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ اس کو 1 سال کے لیے آزاد کر دیا جائے اور جو ضروری سامان یہ مانگے اسے مہیا کیا جائے تاکہ یہ گھوڑے کو اڑنا سکھا سکے. وہ قیدی جب کمرے سے اپنا سامان لینے آیا تو اس کے ساتھی نے حیرت سے پوچھا، کیا تم واقعی اس فن میں ماہر ہو؟ کیا تم واقعی گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا سکتے ہو؟ قیدی نے جواب دیا کہ نہیں، گھوڑا بلا ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ تو پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اب کیا کرو گے؟ قیدی نے کہا، میں بھی یہ بات جانتا ہوں، لیکن میں نے مہلت حاصل کی ہے، ٹائم اگین کیا ہے. اب میرے پاس 4 اپرچونٹیز ہیں. پہلی یہ کہ بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر بادشاہ مر جائے تو میں آزاد ہو جاؤں گا. دوسری یہ کہ 1 سال کے اندر اندر یہ گھوڑا ہی مر جائے، میں پھر بھی آزاد ہو جاؤں گا. اور تیسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر میں ہی قدرتی موت سے مر جاؤں، پھر بھی میں تم سے 1 سال تو زیادہ جیوں گا، اور جتنی بھی زندگی ہوگی آزادی سے ہی گزرے گی. اور چوتھی بات یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور گھوڑا اڑنا سیکھ ہی جائے. دوستو، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی وہ آدمی مایوس نہیں ہوا. اس نے اپنا دماغ استعمال کرنا نہیں چھوڑا. اس نے کوشش کی اور کوئی نہ کوئی راہ اس کے لیے نکل ہی آئی. دوستو، ہر مشکل کے اندر ایک اپرچونٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہر بند دیوار کے اندر ایک راستہ ہوتا ہے.
اس لیے زندگی میں کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی موقع کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر اپرچونٹی کو اویل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کو کتنی بھی معمولی اور غیر اہم کیوں نہ لگے، کیونکہ بعض دفعہ کسی پتھر کو توڑنے کے لیے صرف ایک ہی ضرب اور چاہیے ہوتی ہے اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، وہ آخری ضرب ضرور لگائیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔